تو تکبر کہتے ہیں اپنے کمالات کے اوپر اترانا اور ان کمالات کی وجہ سے اپنے کو دوسروں سے اعلیٰ افضل سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور تواضع کہتے ہیں اپنے کمالات پہ نظر نہ ہو، اپنے عیوب اور اپنے گناہوں پہ، کمزوریوں پہ نظر ہو، اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر ہو، اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر، اپنے کرتوتوں کو دیکھ کر اپنے کو گھٹیا سمجھے، گناہگار سمجھے، ادنا سمجھے، دوسرے کو اپنے آپ سے اعلیٰ افضل سمجھے، اسے تواضع کہتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ جل شانہ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ من تکبر وضاح اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے نیست و نابود کر دیتا ہے، اللہ اسے جو ہے نا پس کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ گویا کہ تکبر اور ایمان ایسا ہے جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ آگ ہوگی پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا آگ نہیں ہوگی، پانی آگ کو بجھاتا ہے، آگ پانی کو اڑانا چاہتا ہے، اسے اس کے بخارات بنانا چاہتا ہے۔ تکبر ہوگا دل میں ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تکبر نہیں ہوگا۔ خطرناک بیماری ہے، کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کینسر میں گرفتار ہو گئے، مر گئے، قبر جائیں گے، مر جائیں گے، قبر جائیں گے، لیکن تکبر کی بیماری کا علاج کیے بغیر، اپنی اصلاح کیے بغیر مر گئے، سیدھا جہنم میں جائیں گے، جہاں پہ پہلا متکبر، پہلا تکبر کرنے والا شیطان ابلیس مردود لعین گیا ہے، اسی کے پیچھے پیچھے اس کے اولاد بھی جائیں گے۔ جس چیز میں تکبر ہوگا وہ شیطان کے پیچھے جانے والا ہے۔ جس میں تواضع ہوگی، سارے نبی تواضع والے، سارے نبی عاجزی والے، سارے اولیاء اللہ عاجزی والے، سارے مومنین عاجزی والے۔ جس میں عاجزی ہوگی وہ عاجزوں کے ساتھ ملے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ ہم خاکی ہیں، ہم خاک سے ہیں، ہم خاک سے ہیں، خاکیون نسل ہیں، ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم آتشیون نسل نہیں ہیں۔ آتش آگ کو کہہ دیں، ہم آگ سے نہیں پیدا، ہم خاکیون نسل ہیں۔ خاک کو دیکھیے، یہ خاک ہماری پاؤں کے نیچے ہوتی ہے تو ہم خوشی خوشی چلتے ہیں، یہی خاک جب اٹھتی ہے نا ہمارے کپڑوں پہ لگتی ہے تو ہمیں نفرت ہے، ہم اسے جھاڑتے ہیں، ہمارے چہرے پہ لگتی ہے، ہم چہرے کو دھوتے سے دور کرتے ہیں۔ یوں ہی مسلمان خاک کی طرح اس میں عاجزی ہونی چاہیے، عاجزی ہوگی اللہ اسے اٹھائے گا، یہ اٹھنا چاہے گا، یہ خدا بننا چاہے گا۔ تکبر اس کے اندر آئے گا، اللہ جل شانہ اس کے گردن کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ حدیث قدسی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں العظمت ازاری، عظمت بزرگی میرا ازار ہے، والکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، فمن نازانی، جو آدمی اس بارے میں مجھ سے جھگڑتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ چادر اور ازار اللہ نے کیوں کہا؟ یہ خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ بڑائی، یہ عظمت، یہ بلندی، یہ رفعت، یہ چیز یہ میرا حصہ ہے، یہ بندوں کا حصہ نہیں ہے۔ تم عبد ہو، میں معبود ہوں، آج یہ تمہاری صفت ہے، کبریائی، بڑائی، تکبر یہ میرا حصہ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی خاص اللہ کا حصہ ہے۔ کون سا اللہ؟ جو آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے۔ کیسے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے، تم تکبر کرو گے وہ غالب ہے، تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں تو بڑا تکبر کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کہتا دنیا میں، میرے مال میں ترقی ہو رہی ہے، اولاد میں ہو رہی ہے، میرے تو مزے مزے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا حکیم، وہ حکیم بھی ہے، دنیا میں مہلت دے رہا ہے، مرنے کی دیر ہے۔ دیکھو ان متکبروں کا کیا انجام ہوتا ہے۔